ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک مالدار بوڑھا رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام سہیل اور چھوٹے بیٹے کا نام راہیل تھا۔ سہیل فرمانبردار اور شریف تھا، جبکہ راہیل بہت چالاک اور لالچ تھا۔ ایک دن بوڑھے باپ نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں اب بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کھیت، جانور اور نقد رقم آپس میں برابر بانٹ لینا۔ کچھ ہی عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے بھائی راہیل نے سب چیزوں پر خود ہی قبضہ کر لیا۔ اس نے سہیل کو تھوڑی سی زمین دی۔ یہ زمین پتھریلی تھی اور پاس کوئی نہر تھی نہ کنواں جس سے اسے سیراب کیا جاتا۔ یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے بیکار تھی۔ سہیل چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے راہیل سے کچھ نہیں کہا اور بنجر زمین لے کر ہی خوش ہو گیا۔ سہیل نے بڑی محنت سے پتھریلی زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنایا اور پھر اس میں بیج بوئے۔ اس طرح جو تھوڑی بہت فصل ہوتی اسے بیچ کر اپنا گھر چلاتا اور خوش رہتا، مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت کے باوجود فصل کم ہوتے گئی، یہاں تک کہ سہیل کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ جب بات فاقوں تک آ پہنچی تو سہیل نے راہیل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر پہنچا اور کہا، بھائی میں بہت شرمندہ ہوں مگر کیا کروں، اب تو نوبود فاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب مجھے تھوڑی زمین، بیلوں کی جوڑی یا کچھ رقم قرض دے دو، میں محنت کر کے یہ قرض جلد ہی اتار دوں گا۔ راہیل کو روپے پیسے کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں تھی۔ اس کے دل میں بڑے بھائی کے لیے بھی محبت نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے سہیل کو قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک تو سہیل کئی دنوں سے بھوکا تھا، دوسرا راہیل کا رویہ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر راہیل پر اس کے آنسو کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ سہیل نے دل برداشتہ ہو کر گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ سہیل جنگل میں بہت دور تک نکل گیا۔ اچانک اسے ایک گھوڑا سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑے ہی دیر بعد وہ سہیل کے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑا سوار نے سہیل کی بدحالی کی وجہ پوچھی تو سہیل ٹال گیا، مگر گھوڑا سوار کے بے حد اصرار پر سہیل نے ساری قصہ سنا ڈالی۔ اس کے باتیں سن کر گھوڑا سوار نے کہا، تمہارا بھائی بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، خیر میں تمہیں تمہارا حصہ دلا دوں گا۔ سہیل بولا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر گھوڑا سوار کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، تمہارے بھائی نے تمام چیزیں برابر تقسیم نہیں کی، پھر تم کیوں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے؟ سہیل بولا، جناب مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ اسے پریشانی اٹھانا پڑے۔ گھوڑے سوار سہیل کے جواب سے بہت خوش ہوا اور بولا، اے نیک دل انسان، مجھے تمہاری بات پسند آئی، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے اپنے درباریوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا ہوں، تم مجھے شہر لے چلو، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ سہیل بولا، چلے میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں۔ بادشاہ نے سہیل کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ سب سے زرخیز زمین سہیل کو دی جائے۔ پھر بادشاہ نے سونے چاندی سے بھری تھیلی دے کر سہیل کو رخصت کیا۔ سہیل بادشاہ کی بے حد ممنون تھا۔ محل سے نکل کر سہیل بادشاہ دی ہوئی زمین پر پہنچ گیا۔ یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے بہت زرخیز تھی، قریب ہی دریا بہہ رہا تھا۔ سہیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محنت سے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سہیل کی حالت بدل گئی، وہ شہر کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ ادھر اتفاق سے راہیل کے گاؤں میں کسی وبا سے اس کی بہن سے ایک ایک کر کے مر گئے۔ زمین وہ پہلے ہی بیچ کر کا چکا تھا۔ جب وہ پیسے کو محتاج ہو گیا تو کسی نہ کسی کی طرح وہ بڑے بھائی کے پاس پہنچ گیا اور بولا، آپ میرے بڑے بھائی ہو، اس وقت میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے زمین اور کچھ رقم دے دو۔ سہیل کو اپنے بھائی کی حالت زار دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے راہیل کو گلے لگایا اور کہا، تم میرے بھائی ہو اور میرے ہر چیز پر تمہارا حق ہے، تم جو جی چاہے لے سکتے ہو۔ راہیل نے یہ پیشکش سنی تو اسے اپنا رویہ یاد آیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سہیل سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور بولا، میرے پیارے بھائی، آپ بہت اچھے ہو، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے معاف کر دو۔ سہیل کو اپنے بھائی کے بدلے ہوئی رویے سے تعجب ہوا اور خوشی بھی۔ اس نے کہا، ایسا نہ کہو، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور ابا جان جانے کے بعد تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ سن کر راہیل نے بھائی کو گلے لگایا، پھر دونوں بھائی مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا دو مقصد ہے۔ ایک ہی کہ بڑا بھائی کبھی بھی سخت نہیں ہوتا، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ
یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں.